اے ابراہیم اپنے اس بچے کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ اب یہ آزمائش ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما بالغ معہ السعی، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے، قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ پہلے دن خواب آیا تو آپ نے غور نہ کیا کہ شاید یہ ویسے ہی کوئی چیز ہے۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر آپ نے غور نہ کیا۔ تیسرے دن آیا تو آپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکے کی طرف روانہ ہوئے تو جہاں پر رمی جمار کرتے ہیں، مزدلفہ ہے جس جگہ پر جہاں پر شیطان کو کینکریاں مارتے ہیں، اس جگہ پر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے اے ابراہیم یہ تیرا رب کیسا رب ہے؟ بڑھاپے تک اولاد نہیں دیتا، جب اولاد دیتا ہے تو کہتا ہے اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، جب ملنے کا وقت آتا ہے تو تیرا رب کہتا ہے اسے ذبح کر دو۔ یہ کیسا رب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کینکریاں پکڑی اور لا حول ولا قوت پڑھا اور 7 کینکریاں وہاں پہ مار دیں۔ تھوڑا سا آگے گیا تو پھر اس نے یہ وصفہ کیا، پھر آپ نے ماری، تھوڑا سا آگے گیا پھر ماری۔ 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کینکریاں ماری۔ آج ان مقامات پر ہر حاجی کے لیے 3 دن رمی جمار کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ ان پتھروں کو پتھر نہیں مارتا تو اس بندے کا حج ہی قبول نہیں ہوتا۔ یہ حج کے واجبات میں سے ہے کہ شیطان کو کینکریاں ماری جائیں، اور یہ ایسا 3 دن تینوں جگہ پر یعنی 63 کینکریاں 3 دنوں میں ماری جاتی ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر حاجی پر یہ لازم قرار دیا ہے۔ اگر وہ حاجی یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کا حج مقبول ہو، اگر اسے شیطان نظر آتا ہے یا نہیں آتا، میرے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے شیطان کو کینکریاں مارے، اللہ رب العزت اس کے حج کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس پہنچے، زوجہ سے جا کر کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، آج ہماری دعوت ہے، ہمارے میزبان نے ہماری دعوت کی ہے، ہم دعوت پہ جا رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ نے اپنے بیٹے کو نہلایا، اچھی طرح تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد جب ساتھ لے کر چلے نا تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا چلو مرد کے پاس گئے تو وار نہیں چلا، عورت کے پاس چلتے ہیں۔ شیطان کیونکہ عورت نرم دل ہوتی ہے اور جلدی شیطان کے وسوسے میں آ جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، ہاجرہ کے پاس آ کر کہنے لگا کیا تجھے پتہ ہے یہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں پہ لے کے گیا ہے؟ کہا مہمان بن کے گئے ہیں کسی جگہ پر، دعوت ہے ان کی۔ کہا دعوت پر نہیں گئے بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا بھلا کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا نہیں، حقیقت یہی ہے، اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے ذبح کر دو۔ تو ہاجرہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ اگر رب نے حکم دیا ہے، یہ ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں ہر ایک کو اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ ذبح کروا دیتی۔ اگر میرے رب کا حکم ہے تو یہ ایک ہی اسماعیل کیا ہے، 1000 ہوتے میں 1000 کے 1000 اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتی، میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی۔ شیطان کا وار نہ چلا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ اسماعیل سے جا کر کہنے لگا یہ تیرا باپ تجھے کہاں پہ لے کے جا رہا ہے؟ کہا میرا باپ مجھے دعوت کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہا دعوت کے لیے نہیں، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تجھے کیسے پتا ہے؟ کہا اس کے رب کا حکم ہے۔ کہا رب کا حکم ہے، میرے جسم میں ایک جان ہے، میرے جسم میں ایک جان ہے، اگر میرے ہر بال کے برابر میرے جسم میں جان ہوتی، میں اپنے رب کے حکم پر ہر بال کے برابر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔
یہ تو ایک میرے جسم میں جان ہے۔ شیطان جب ہر طرف سے منہ اس نے پھیر لیا، اک گیا، تھک گیا، نہ اس کا وار حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چلا، نہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا پہ چلا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ چلا، واپس مڑا اور چلا گیا منا کے مقام پر، جہاں پر آج لاکھوں لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ کل آپ جانتے ہیں عید الاضحیٰ ہے سعودیہ میں، اور حاجی تقریباً 40 سے 50 لاکھ حاجی وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہر حاجی قربانی کرتا ہے، اور کئی حاجی ایسے ہیں جو 100 قربانیاں کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اس سے بھی زیادہ قربانیاں کرتا ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے شیطان ایک قربانی سے منع کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ سنت قرار دیتے ہوئے ابراہیم کی کہا کہ 10 ذی الحج کا مقام ہو، اور میدان منع میں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی اور آسمان سے صرف ایک مینڈا آیا، وہاں پر آج لاکھوں کی تعداد میں حاجی قربانی کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان جتنا مرضی اپنا ٹل لگائے، زور لگائے، لیکن مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کی آپ کے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ یہ قربانی ہم حقیقت میں جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان اندر سے چیر چیر ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑی روکنے کی کوشش کی، میں نے ایک قربانی سے روکنے کی کوشش کی، آج پوری دنیا کے چپے چپے پہ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے منا کے مقام پر، اب منا کے مقام پر ایک مکالمہ ہوا باپ بیٹے کا، گفتگو ہوئی، اور یہ گفتگو ہر باپ بیٹے کو اس بات پہ سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس نہیں رہے، ملاقات بچپن میں ہوئی، پھر اس کے بعد بچپن میں ہوش نہیں تھی، پھر جوانی میں جب قربانی کرنے کے لیے صرف اس وقت ملاقات ہوئی، درمیان میں ملاقات طریق کہتی ہے کہ نہیں ہوئی، بعض نے کہا 2 دفعہ ہوئی، بعض کہتے کوئی بھی درمیان میں ملاقات ہوئی نہیں۔ اب یہ 13 سال کا عرصہ جب گزرا تو یہاں پر تربیت ماں نے کی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جن کے شوہر ملک پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور اولادیں پاکستان میں ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کی اولادیں اپنے باپ کی فرما بردار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ماں کے قریب وقت گزارا ہوتا ہے، ماں جو پڑھاتی ہے بچہ وہ پڑھتا ہے، اور ایسے ایسے جواب ملتے ہیں کہ آپ نے تو ساری زندگی اکیلے گزار دی، مشکلات میں تو میری ماں گزری ہے جس نے ہر دکھ سہا ہے، یہاں پر گئی، کسی کے غم میں شریک ہوئی، فلاں ہوئی، یہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تربیت ماں نے کی طریق گواہ ہے۔ اقبال بول اٹھے، اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ باپ کو زندگی بھر نہیں دیکھا، لیکن جب باپ سے ملاقات ہوئی تو اپنے سر کو جھکا دیا، اور جھکا کر کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور فانظر ماذا ترا، اب تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں، تو کیا کہتا ہے؟ اب قربان جائیں، ایک ہی بیٹا ہو اور بڑھاپے میں ملا ہو، جدائی بھی بہت زیادہ ہو، ملاقات کا وقت ہو تو حکم ہو ذبح کرنا ہے، اور یہاں پر کئی باپ بیٹھے ہیں، تو ایک بڑے سے بڑا کوئی آدمی ظالم بھی ہو تو کسی انسان کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا، لیکن یہاں پر باپ بیٹے کی محبت دیدلی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے جا رہا ہے اور بیٹے سے رائے پوچھ رہا ہے، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟
اب بیٹا آگے سے کہہ دیتا کہ ابا جان میں کیسے قربان ہو سکتا ہوں، میرے گلے پہ آپ چھری کیسے چلا سکتے، یہ میری زندگی ہے، میری زندگی کے اوپر آپ کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بیٹے کی محبت اور ادب پر قربان جائیں۔ بیٹے نے آگے جواب دیتے ہوئے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو صرف قربانی کا حکم ملا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے تؤمر، اگر قربانی کے بعد میرا رب یہ حکم دے کہ اسماعیل کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ جب یہ ساری گفتگو ہوئی اور آگے سے بیٹا کہتا ہے ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں ناشکری نہیں کروں گا، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں ہائے وائی نہیں کروں گا۔ اب یہ منظر منا کا مقام ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری اور رسی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ نے زمین پہ لٹایا، پیشانی کے بل لٹا کر باپ نے اپنے جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ یہ منظر آسمان فلک نے دیکھا، حور و غلمان نے دیکھا۔ آسمان نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ رب العزت نے آسمان کے فرشتوں کو جمع کرتے ہوئے کہا اے فرشتوں یہ منظر دیکھو، پوری تاریخ میں یہ منظر دوبارہ نظر نہیں آئے گا، نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ بعد میں تم دیکھو گے۔ یہ منظر دیکھو، اے فرشتوں تم یہ کہتے تھے یہ انسان خون ریزی کرے گا، یہ انسان نافرمانی کرے گا، یہ انسان گنڈا گردی کرے گا، یہ تیری نافرمانی کرے گا۔ اے فرشتوں دیکھو یہ منظر آسمان فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھے گا۔ جس انسان کے بارے میں تم کہتے تھے یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ دنگا کرے گا، آج وہی انسان اپنی سب سے محبت والی چیز جو بڑھاپے میں اسے ملی، جوانی میں ملاقات کا وقت آیا، لیکن میرے حکم کے تابع ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے۔ یہ منظر تم بھی دیکھو اور یاد رکھنا۔ فرشتوں کی آہو بہا نکلی، حور و غلمان جو ہے وہ کانپنے لگے، سورج جو ہے وہ چھپ گیا، یہ ستارے گم ہو گئے۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے لیے آسمان رونے لگا۔ یہ منظر بڑا دیدلی منظر تھا۔ منا کے مقام پر پہاڑ، وہاں پر تھر تھڑاہٹ پیدا ہو گئی کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اور اپنے گلے آنکھوں پہ پٹی ہے، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں اور زور لگا رہے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ دوسری دفعہ زور لگاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ تیسری دفعہ زور لگاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ جب چھری نہیں چلتی آپ چھری کو پکڑ کر زور سے پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر کے دو ٹوٹے ہو جاتے ہیں۔ آپ چھری سے سوال کرتے ہیں اے چھری تو میرے بیٹے کو ذبح کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ چھری کی طرف سے آواز آتی ہے، کہتے ہیں یامر الخلیل، خلیل تو مجھے حکم دیتا ہے، اور الجلیل ینہاہا، اور رب مجھے منع کر رہا۔ بتا تو ایک دفعہ کہتا ہے چل جا، میرا رب 70 دفعہ کہتا ہے چھری چلنا نہیں ہے، یہ چلنا نہیں ہے، چلنا نہیں ہے۔ اے خلیل بتا میں تیری مانوں کہ تیرے رب کی مانوں؟ جس کی مان کر تو یہاں پہ آیا ہے وہ رب تجھے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ تیری لاج رکھے گا۔ جب چھری نہ چلی اتنی دیر میں آپ نے پھر آنکھوں پہ پٹی باندھی، شاید یہ کسی اور کی طرف سے آواز ہو۔ پھر آپ نے بیٹے کے گلے پہ نوک رکھی، چھری کی نوک رکھ کے دبایا تو وہ چھری نیچے چلی گئی، وہاں سے خون نکلنے لگا۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی اٹھائی تو دیکھا کہ بیٹا سائیڈ پہ کھڑا ہے، نیچے دمبا ہے، اور سامنے حضرت جبریل کھڑے ہیں۔ یہ منظر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نے تو بیٹے کو لٹایا ہے، بیٹا نیچے سے کیسے نکلا، دمبا کیسے آیا؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو سارے منظر کی سمجھ آئی، اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل بتا
یہ چھری میرے بیٹے کے گلے پہ کیوں نہیں چل رہی حالانکہ اس کا کام چلنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل کیا تم نہیں جانتے آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اس نے تمہیں نہیں جلایا کیونکہ رب کا حکم تھا۔ یہاں پہ چھری کا کام چلنا ہے لیکن یہ نہیں چلی کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو نے رب کی تابع داری میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی۔ اللہ رب العزت کو تیرا بیٹا نہیں چاہیے تھا، تیری فرما برداری چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت کو تیری اولاد نہیں چاہیے تھی، تیری اتباع چاہیے تھی، تیرا تقوی چاہیے تھا۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قربانی کو اتنا قبول فرمایا، اتنا قبول فرمایا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے کے طور پر ایک بہت عظیم فدیہ انہیں عطا کیا، وہ دمبے کی شکل میں تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تیری سنت کو باقی رکھ دیا ہے۔ آج ایک بیٹے کے گلے پہ تو نے چھری چلائی، میری سنت کو، میری اتباع میں آج تیری سنت کو ہم قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ تو نے ایک مینڈا ذبح کیا، ہم کروڑوں مینڈے تیری سنت کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک کرواتے رہیں گے۔ اور جہاں پر قربانی کے جانور نظر آئیں گے، آج ہمیں گلیوں میں، چراہوں میں، محلوں میں قربانی کے جانور نظر آتے ہیں، اور قربانی کے جانور جب نظر آتے ہیں تو ہمارا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے اور زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیری قربانی پر سلام ہو کہ تو نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر پوری دنیا میں اپنے نام کو باقی رکھا، اور اللہ نے تیری قربانی کو اس طرح زندہ رکھا کہ قیامت تک ہر آنے والا مسلمان جو صاحب نصاب ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اللہ رب العزت نے اس پر قربانی کو واجب قرار دے دیا ہے۔